الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں اور آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان کہ اللہ پاک نے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا۔ یہ وہ ماہ مبارک جس میں میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، رحمت بن کر آنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کا انعام، اللہ پاک کا کرم، اللہ پاک کا فضل بن کر آنے والے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ محبوب کہ جن کا میلاد پوری دنیا میں وللہ الحمد مسلمان جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ انداز مختلف ہے لیکن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جاتا ہے۔ وہ محبوب کہ جنہیں اللہ پاک نے ڈھیروں ڈھیر خصوصیات، خوبیاں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ ہمارے پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پروگرام میں الحمدللہ مفتی اہل سنت، مفتی دعوت اسلامی، مفتی علی اصغر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمیں وقت عطا فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے مفتی صاحب آپ کو۔ آپ حضرات کا بھی شکریہ کہ آپ نے بزم سجائی ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس ماہ مبارک میں یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے، اور اس سے پچھلے پروگرام میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کے بارے میں سنا۔ اس پروگرام میں، اس ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ کچھ خصوصیات بھی ذکر کریں گے، چونکہ ماہ میلاد ہے تو انشاءاللہ میلاد کے حوالے سے بھی مفتی صاحب سے ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی میلاد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں۔ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اہلا وسہلا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا آیا، چاروں طرف نور چھایا چھایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا لایا، آقا کا میلاد آیا۔ بولو اللہ 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 اللہ۔ محفل سجاتے ہیں وہی، گھر کو سجاتے ہیں وہی، ہے وہی، جھنڈے لگاتے ہیں وہی، نعرے لگاتے ہیں وہی، جن پر ہوا ان کا سایہ سایہ، آقا کا میلاد آیا۔ بولو اللہ 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 اللہ۔ کر اے عبید ان کی مدحت، تجھ پر خدا کی ہو رحمت رحمت، کر اے عبید ان کی مدحت، تجھ پر خدا کی ہو رحمت، تو نے مقدر یہ پایا پایا، آقا کا میلاد آیا، ہم نے مقدر یہ پایا پایا، آقا کا میلاد آیا۔ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں اس کلام کی برکتیں بھی عطا فرمائے. خوب خوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا ہے، دھوم دھام سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا ہے. اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے میلاد منانا ہے جنہیں اللہ پاک نے ڈھیروں ڈھیر خصوصیات عطا فرمائی ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ. مصعب میں چاہوں گا کچھ خصوصیات تو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ذکر کی تھی، مزید کچھ خصوصیات کو بیان فرمائیں. دیکھیے یہ تو ایک تذکرہ ہے، جی یہ تو ایک بہت طویل کتاب کے چند صفحات ہیں جی. جو ہم مختصر سے وقت میں ان صفحات سے بھی خوشہ چینی کرتے ہوئے اللہ اکبر. کچھ لیتے ہوئے بیان کرتے ہیں، جی ورنہ تو ایک طویل باب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا کیا صفات عطا کی کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہ کی. ایک وصف جو قرآن نے بیان کیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ اے محبوب علیہ السلام صلی اللہ. ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے مبعوث فرمایا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہوتا یہ تھا کہ پہلے جی انبیاء اور رسول جو آتے تھے کسی ایک قوم، کسی ایک خطے کے لیے آیا کرتے تھے، جی دنیا بھر میں بسنے والے لوگوں کے لیے نہیں آیا کرتے تھے. جی. لیکن حضور علیہ السلام کی شان یہ کہ آپ تمام انسانوں کے نبی بن کر آئے، سبحان اللہ. بلکہ آپ تو وہ ہیں کہ فرشتے بھی جن پر ایمان لاتے ہیں، واہ. آپ فرشتوں کے بھی رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عامہ عطا کی گئی، سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ اپنے متعلق فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے، جی پالنے والا ہے. جی. اور اس نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا کی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان اللہ. کہ اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے. یہاں رب العالمین، وہاں رحمت رحمت للعالمین. للعالمین، سبحان اللہ. عالمین کے لیے رحمت. سبحان اللہ. تو اگر مطلب ویسے تو علماء نے لکھا کہ 18,000 عالم ہے کائنات میں. جی یہ جو زمین ہے یہ ایک عالم ہے، جی. 18,000 عالم ہے. ہائے اور ہائے. اس زمین کو لیں تو یہاں بلا مبالغہ اربوں قسم کی مخلوق پائی جاتی ہیں. اللہ اکبر. کتنے پرندے، کتنے چرند، کتنے حشرات، کتنے بحر کے اندر جانور ہیں، مخلوق ہیں، نہ جانے کیا کیا مخلوق. جی اور پھر وہ مخلوق کہ جو نظر نہیں آتی، جی. اور پھر 18,000 عالم، سب کے لیے آپ رحمت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی اللہ جو علیہ وسلم. شان رحیمی ہے، جی اس کی وسعتوں کا کیا اندازہ لگایا جائے گا واہ. کہ تمام عالمین کے لیے آپ رحمت ہے. سبحان اللہ. کس کس کو کس کس طریقے سے حضور کی رحمت کا دریا مل رہا ہے، فیضان مل رہا ہے. اللہ اکبر. یا کفار بھی اس رحمت سے حصہ پا رہے ہیں، اللہ اکبر. ایمان والے بھی پا رہے ہیں، جانور بھی پا رہے ہیں، حشرات بھی پا رہے ہیں، ملائکہ بھی پا رہے ہیں، جنات بھی پا رہے ہیں. ایک ایک جز جو ہے وہ اس رحمت سے حصہ پا رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بلکہ ایک عاشق وہ جہاں کہیں رانائیاں دیکھتا ہے، رنگت دیکھتا ہے، تازگی دیکھتا ہے، پرکیف منظر دیکھتا ہے، اسے وہاں بھی حضور کے جلوے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. سبحان اللہ. لولاک لما خلقت الافلاک. یہ بھی حضور کی خصوصیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا. اللہ اکبر. اللہ تو اکبر. جو نعمت ہمیں ملی حضور کا صدقہ ہے. بے شک. مطلب یہ سب چیزیں کہاں ہوتی؟ جی اس شعر کی میں نے وہ شرح بیان کی ہے جو مشہور شرح نہیں ہے. مشہور شرح وہ ایک تصوف کا گہرا باب ہے، جی وہ ایک جداگانہ چیز ہے.
لیکن اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ جس کو ملا، جو کچھ ملا، جتنا ملا، صدقہ تیرا. واہ واہ. خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا. تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم بے کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے کہ ہم آپ ہی کا صدقہ کھا رہے ہیں. سبحان اللہ. اگر بے شک. حضور نہ ہوتے تو ایمان کہاں سے آتا؟ اگر حضور نہ ہوتے اللہ اکبر کائنات کیسے ہوتی؟ یعنی اللہ نے آپ کے صدقے سب ظاہر فرمایا ہے. جی. اور یہ جو میں نے الفاظ پڑھے لولا کا لما خلقت الافلاق، یہ معنی ثابت ہے، اس کا معنی ثابت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. جی. اور اللہ اکبر. تو حضور رحمت دو عالم ہے، بلکہ رحمت تمام عالم ہے. سبحان اللہ. قرآن نے رحمت للعالمین کہا ہے. ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مکہ شریف میں پیدا ہوئے ہیں. جی. عین ممکن تھا کہ آپ کا مزار پاک مکہ شریف میں ہوتا؟ جی. تو کہنے والے کہہ سکتے تھے کہ مکہ کو شرف حضور سے تھوڑی ہے، یہ شہر تو حضرت آدم علیہ السلام کی بھی یاد رکھتا ہے، جی. حضرت ابراہیم کی بھی یاد رکھتا ہے. ہائے ہائے یہاں تو ہائے. سارے کے سارے انبیاء آتے رہے، مرسلین آتے رہے، لیکن اللہ نے ایک ایسے شہر کو آپ کا مسکن بنایا، سوائے آپ کے اعزاز و کرامت کے اس شہر کو کچھ نصیب نہ ہوا. اللہ اکبر. آپ نے بیماریوں کو دور بھگا کر واہ واہ. اس شہر کو شہر شفا بنا دیا. سبحان اللہ. اور پھر وہ مٹی، مبارک مٹی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مس کیے ہوئے ہے، وہ مٹی کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے. یعنی جتنی بھی مادی چیزیں ہیں، عمارتیں ہیں، بنا ہیں، ایریاز ہیں، ہر ایک چیز سے افضل ہے. یہ بھی حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے. حالانکہ انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما ہے، وہ جگہ بھی رحمت کی جگہ ہے، وہ جگہ بھی برکت کی جگہ ہے، عظمت کی جگہ ہے. لیکن اس مٹی کو بھی وہ خصوصیت ملی ہے کہ جو کسی مٹی کے حصے میں نہیں آئی ہے. خصوصیت وہ جو جس میں پائے جائے اس کے علاوہ میں نہ پائے جائے. جب ہم اسلوب قرآن دیکھتے ہیں تو کہیں کہا جاتا ہے یا آدم، کہیں کہا جاتا ہے یا نوح، واہ. کہیں کہا جاتا ہے یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داود، یا زکریا، یا یحییٰ. لیکن جب حضور کی باری آتی ہے کہا جاتا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اللہ. یا ایھا المزمل، اللہ. یا ایھا المدثر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خطاب فرمایا، انبیاء سے فرمایا، ان کا نام لے کر فرمایا. حضور کی باری آئی تو صرف القاب سے آپ کا نام لیا گیا، جی. القاب سے آپ کو ذکر کیا گیا، کیونکہ امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ حضور علیہ السلام کو نام لے کر نہیں پکارنا ہے. اللہ اکبر. تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ یہ خصوصیت بھی اللہ نے آپ کو عطا کی صلی ہے اللہ علیہ کہ وسلم. باقی انبیاء علیہ السلام ان کا نام لے کر پکارا جائے قرآن میں، لیکن حضور کا جب ذکر ہو تو آپ کے القاب ذکر کر کے آپ کو پکارا جائے. اللہ ان اکبر. سب چیزوں کا مطلب یہ تو ایک یوں سمجھیے کہ ایک تار ہے جو چھڑا ہے ابھی. جی. ایک ذکر ہے، ایک تذکرہ ہے، ایک بات ہے، ایک چیپٹر ہے جس کی کتاب تک ہم پہنچے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضور عام آدمی نہیں ہے، واہ. ہمارے جیسے نہیں ہے.
بے شک اللہ کے محبوب ہیں، ایسے محبوب ہیں کہ ان جیسا کوئی محبوب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور، میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں، جو اختر کے تصور میں صبح و شام کرے، جو اختر کے تصور میں صبح و شام کرے، کہیں بھی رہتے ہو طیبہ نگر میں رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اختر کا صاحب کلام تھا۔ اچھا مصعب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا کسے کہتے ہیں؟ جو میلاد کا کنسپٹ ہے، بنیادی طور پر تو یہ کنسپٹ یہ ہے کہ ایک ایسی محفل سجائی جائے کہ جس محفل کے اندر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، آپ کے اوصاف بیان کیے جائیں، آپ کی خصوصیات بیان کی جائیں، آپ کی شان بیان کی جائے، آپ کی سیرت بیان کی جائے، اور بالخصوص وقت ولادت جو واقعات رونما ہوئے، جو خرق عادت چیزیں رونما ہوئیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے شان مصطفیٰ کو بیان کیا جائے۔ میلاد منانے کا بنیادی کنسپٹ تو یہ ہے، اور پھر چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت کبریٰ ہیں، اور اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کا خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا خوب چرچا کرو۔ تو اظہار سے بھی چرچا ہوتا ہے، جی، یعنی ایک یہ کہ بند کمرے میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی یاد منائی جائے، یا بندہ دل میں یاد منائے، یا محفل منعقد کرے، یا سیرت کو بیان کرے، یہ بھی حضور علیہ السلام کی جو نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی، اس نعمت پر اللہ کا احسان اور حضور کی شان بیان کرنا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ چرچا ہم اعلانیہ طور پر کریں سبحان کہ اللہ۔ ہم حضور علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ہمیں ملی ہے، ہم اس نعمت پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور خوشی کے اظہار کا کوئی ایک لگا بندہ طریقہ نہیں ہے۔ جی، صدیوں سے فقہاء کرام ایک بات لکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ عرف کے اندر جو طریقہ معروف ہو وہ خوشی کے اظہار کا طریقہ ہے، بس شریعت سے ٹکرانا نہیں چاہیے۔ جی، مثال کے طور پر سجاوٹ خوشی سے اظہار کا ایک معروف طریقہ ہے، جی، مطلب 14 اگست آ جائے، شادی ہو، بیاہ ہو، اس کے علاوہ بچے کی پیدائش ہو، کئی مواقع پر گھروں پہ چراغاں ہوتا ہے، جی، نئی دکان کوئی کھولتا ہے، چراغاں ہوتا ہے۔ اس چراغاں کے کئی مقاصد ہیں، ایک اٹریکشن، جی، توجہ دلانا کہ دیکھو ہم خوشی منا رہے ہیں۔ خوشی کبھی بھی اکیلے نہیں منائی جاتی، اکیلے نہیں منائی جاتی۔ اکیلے نہیں منائی جاتی۔ صحیح۔ آپ اس بچے سے پوچھو کہ جو پردیس میں جا کے پڑھ رہا ہے، اب اس کی پاسنگ آؤٹ ہے اور کوئی اس کے پاس موجود نہیں، اللہ اکبر، بالکل وہ اپنی اس خوشی کو عادی سمجھے گا۔ ایسے ہی ہے۔ خوشی ہمیشہ ساتھ مل کر منائی جاتی ہے۔ تو خوشی کا جو اظہار ہوتا ہے اجتماعی صورت کے اندر، جی، جیسے جلوس جو ہے، جلوس سے میلاد نکالتے ہیں، تعظیم کا ایک طریقہ ہے، یاد مصطفیٰ چلتے ہوئے اجتماعی صورت میں کرتے ہیں۔ جی، تو خوشی اجتماعی صورت میں منائی جاتی ہے، جی، سب کے ساتھ مل کر منائی جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی خوشی نہیں ہے جو بند کمرے میں منائی جاتی ہے۔ جی۔
بندہ اس کو سب کے ساتھ شیئر کرتا ہے، احساسات کو، جذبات کو، اپنی خوشی کو سب کے ساتھ شیئر کرتا ہے. جی تو چراغاہ ہو گیا، جلوس میلاد ہو گیا، جی اور اسی طریقے سے جو معروف طریقے ہیں شریعت سے جب تک کوئی ٹکرانے والی چیز نہ پائی جائے اس کی تحسین ہی کی جائے گی. اور پھر یہ تو دیکھیے کہ آج کے اس تیز رفتار دور کے اندر کہ جب کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، جی لوگوں کو کھینچ کر آنا، آؤ حضور کا ذکر مناؤ، آؤ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، جی کچھ کرو، کچھ کرنا ہے. اچھا چھوٹے چھوٹے محلوں کے اندر میلاد کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، جی بزم بنی ہوتی ہیں، مسجد کی سطح پر ایک ولولہ ہوتا ہے، ہم بالکل نے کچھ کرنا ہے، اسکولوں میں ولولہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ نجی اور سرکاری دفاتر کے اندر بھی بڑی بڑی میلاد کی محافل منعقد ہوتی ہیں. اس کے پیچھے مسلمانوں کا ایک جذبہ اور ولولہ ہوتا ہے واہ کہ ہم نے ایک اجتماعی صورت کے اندر ایک پروگرام کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، یاد مصطفیٰ کی محفل سجانی ہے. اور پھر ظاہر بات ہے جب یاد مصطفیٰ صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ کی وسلم. محفل سجتی ہے تو جب بیانات سنتے ہیں، تذکرہ مصطفیٰ سنتے ہیں تو اس کی برکات سب کو نصیب ہوتی ہے. بالکل اور پھر اس برکات کے اندر جو قلوب پر سکینہ اور اطمینان اترتا ہے اس کی تو اپنی بات ہوتی ہے. واہ تو یوں چراغاہ ہو یا دیگر چیزیں ہوں، ساری کے سارے جو ہیں اس کا اصل مقصد ہے یاد مصطفیٰ صلی منانا. اللہ علیہ اور وسلم. آج ہم جس جگہ بیٹھ کر پروگرام کر رہے ہیں کیا سجاوٹ ہے ماشاءاللہ ماشاء العزیز. اللہ. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس سجاوٹ میں اور اضافہ ہو، آمین اور آمین. جو صاحب خانہ ہیں انہیں ان کی برکات نصیب ہو. یہ جو محلہ ہے مطلب کوئی یہ ایک گھر نہیں سجا ہوا، کراچی کا تو چپا چپا سجا ہوتا ہے، الحمدللہ. بلڈنگ سجی ہوتی ہے. واہ اور صرف کراچی کا ہی نہیں، میں کئی سال جاتا رہا ہوں اسلام آباد جی 12 ربیع الاول کے دن جی سرکاری تقریبات کے لیے. تو اسلام آباد کا چراغاں بھی حیران کن تھا، یعنی جی کوئی کم چراغاں نہیں تھا جو میں نے جی دیکھا. تو یوں گلی گلی محلے محلے سجے ہوئے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منائی جا رہی ہے. تو یہ مفتی صاحب دیکھیں، ایک ہوتا ہے نا کسی شخصیت کے لیے کوئی کچھ کر رہا ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپیہ لگا لے تو پھر بھی اس کے لیے اتنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ بھائی میرے لیے یوں کر دو، میرے لیے یوں کچھ چراغاں کر لو، جمع ہو جاؤ. پھر بھی کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے. لیکن واحد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے کہ لوگ اپنا پیسہ خرچ کرنا فخر محسوس کرتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارا یہ پیسہ قبول فرمایا ہے. اور آج چاہے لائٹنگ کی صورت میں ہو، جلوس میلاد کی صورت، لنگر کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، یہ اعزاز سمجھتے ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے دیا اور حضور کے نام پر ہم لگا رہے ہیں. کیا بات ہے. ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر. تیمور کی طرف اشارہ ہے. تیمور بادشاہ گزرا ہے جی کہ اس نے جو ہے اپنا کسی کے لیے کئی شہر جو ہے نا وہ اعلان کر دیے کہ جناب یہ بھی اس کا ہے، جی یہ بھی اس کا ہے، یہ بھی اس کا ہے. ہوتا تھا جی پرانے دوروں کے اندر دستور ہوتا تھا کہ جاگیریں جو ہے نا وہ بخش دیا کرتے تھے، بخششیں دے دیا کرتے تھے مختلف خوشیوں پر. جی تو شاعر نے ایک عکاسی کی ہے کہ کوئی سمرقند و بخارا جیسے شہر جاگیر کے طور پر بخش دے، ہائے ہائے ہائے. اور جب نام آئے حضور کا اللہ شروع سے آپ اکبر. سنائیے گا. ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر. اے رسول عربی ایک نہیں لاکھوں ہے قربان گئے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں، سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے بولو نا، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے جو ہے وہ پیسے کا محتاج نہیں ہوتا. اللہ اکبر. یعنی یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی لائٹنگ نہیں کر سکا تو وہ میلاد نہیں منا سکتا. جی مطلب قدیم زمانے سے دستور رہا ہے کوئی بھی بڑا دن آتا ہے، بزرگوں کا دن آتا ہے، شب برات آتی ہے یا کوئی اور بڑا دن آ جائے، 11ویں شریف آ جائے، 12ویں شریف آ جائے، تو گھر میں ایک اچھی سی نیاز بنائی جاتی ہے، بے شک ایک پتیلے میں کیوں نہ ہو. جی یہ بھی ایک اہتمام ہوتا ہے کہ آج کوئی عام دن نہیں ہے. نیاز کو بنا کر فاتحہ دی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے،
اور پھر جو ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے بالکل کہ جناب یہ نیاز تقسیم ہو رہی ہے. آج عام دن نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے، میلاد کا دن ہے، یا کوئی اور بڑا دن ہے، محرم کے ایام ہو گئے. تو یوں حسب استطاعت، جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد مناتا ہے. جی بھوکوں کو کھانا کھلا کر، چراگاہ کر کے، کوئی جو ہے نا نفل پڑھ کر یاد مناتا ہے، کوئی اور نیکی کر کے، کوئی درود پاک پڑھ کے جو ہے کہ اہتمام کے ساتھ. کتنے عشاقان مصطفیٰ ہیں جو ان ایام میں مدینہ پاک کی حاضری دیتے ہیں اللہ کہ چلیں ان ایام میں حضور اکرم علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں گے، وہاں نمازیں پڑھنے کا زیادہ ثواب، وہاں قیام کرنے کا ثواب. تو یوں مختلف انداز ہوتے ہیں عشاق کے. بس یہ جو جملہ ہے نا کہ عشق کے رنگ میں رنجا میرے یار، واہ، جب رنگ عشق چڑھتا ہے، جب ذوق رومی ملتا ہے، جب ذوق جامی ملتا ہے، اور جب شربت عطار کسی نے پیا ہوتا ہے تو پھر اس کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائے، مہاجر ہو کے پختون، بلوچی ہو کے پنجابی کے، گجراتی کے، بنگالی کے، میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی، کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار. جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے، ہر خار کو پھول بنا لیتا ہے، دنیا کو جھکا لیتا ہے، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. اچھا مصعب، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں عاشقان رسول یہ جو خرچہ کرتے ہیں، اگر کہیں کسی کے دل میں اللہ نہ کرے یہ وسوسہ آئے، مجھے اس خرچہ کر کے ملے گا کیا؟ میرا تو مال خرچ ہو گیا، ملے گا کیا مجھے؟ دیکھیے ایک مشہور حدیث پاک ہے، جی اللہ کی راہ میں خرچہ کرنے والا ایک بندہ جو ہے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر. کہ تو نے اس لیے خرچہ کیا تجھے غنی کہا جائے. جی قرآن پڑھنے والے کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جی کہ تو نے اس لیے قرآن پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے. یہی معاملہ ایک اللہ کی راہ میں لڑنے والے کے ساتھ ہوگا. جی. تو اگر اعمال اور نیتوں میں نقص واقع ہو تو میلاد کے نام پر کیے جانے والے اعمال ہی کیا، اللہ کی راہ میں لڑنا ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو، جی اس میں زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے. جی اللہ کی جو کتاب ہے قرآن، جی قرآن پڑھنا ہو، بالکل. اس کے پڑھنے والے کے اعمال بھی عقارت، نہ صرف عقارت جی بلکہ الٹا وہ مجرم ٹھہرا اللہ اکبر. کہ اس نے دوسروں کو دکھانے کے لیے یہ کام کیے. اللہ اکبر. تو عقارت جانے کے ساتھ ساتھ ایک نیا جرم بھی اس کی طرف سے پایا گیا. جی. تو بات یہ ہے کہ نیک اعمال کوئی بھی ہوں محتاج نیت ہے. جی نیت کے ساتھ ساتھ حسن ادائیگی کے محتاج ہے. جی کہ آپ نے کام تو کیا ہے نیک ہی، جی لیکن جس بھونڈے انداز میں کیا ہے اس سے بجائے نیکی کے ایک فتنہ بن گیا ہے. تو حسن ادائیگی بھی ضروری ہے جی اور حسن نیت بھی ضروری ہے. جی. جب یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تب جا کر ایسا کام جو ہے وہ مقبولیت کی جانب بڑھتا ہے. تو نیتوں کا معاملہ بھی ضروری ہے کہ دکھاوا تو نہیں ہے. یعنی ہوتا ہے ایسا، لمبی لسٹیں ہوتی ہیں جناب، اتنے عمرے کے ٹکٹ ہوں گے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بس ریاکاری نہ ہو. ریاکاری نہیں ہے، جذبہ ہے. جی کہ چلیں اس شاکان مصطفیٰ میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو گئے نہیں ہیں. جی تو ہمارے شہزاد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جس جماعت سے ان کا تعلق ہے، سیاسی جماعت نہیں، میمنوں کی قومیں ہوتی ہیں، میمنوں کی قوموں کی جماعت ہوتی ہے. جی مجھے بڑی خوشی ہوئی، پتہ چلا کہ ان کی جماعت نے پچھلے دنوں کچھ عشاقان مصطفیٰ کو مدینہ منورہ بھیجنے کا اہتمام کیا ماشاء جو کبھی گئے ہی نہیں تھے. اللہ اکبر. انہوں نے نہیں بتایا یہ واقعہ مجھے، مطلب کہیں اور سے، میں یوں انوالو ہو گیا کہ کسی کا انتقال ہو گیا تھا اس قافلے کے دوران. صحیح. تو پھر وہ انتقال اور عدت اور بہت ساری چیزیں سوالات ہو رہے تھے تو کچھ اپڈیٹ مل گئی. تو یہ حسن نیت تھی نا، حسن نیت کہ ہماری برادری کے لوگ جو کبھی مدینہ شریف نہیں گئے، 50-60 سال ان کی عمریں ہو گئی ہیں، اب تو ایسی عمریں آ جائیں گی کہ سفر بھی نہیں ہو پائے گا. تو
اہتمام کے ساتھ ان کو بھیجا گیا، جی یعنی اعزاز و اکرام کے ساتھ، تعظیم و توقیر کے ساتھ. تو یوں اچھی نیتیں بھی ہوتی ہیں. اور بات ہوتی ہے تربیت کی. کوئی بھی کام ہے نا، جس طرح ایک آپ کے گھر میں الیکٹریشن آ جائے، جی پتہ چلے کہ پیچکس بھی پکڑنا نہیں آتا ہے اس کو، تو آپ ہاتھ پکڑے نکال دو گے بھائی اتنی مہنگی مہنگی چیزیں لگی ہوئی ہیں کہاں سے آ گئے تم؟ جی اچھا اس کو کیوں خراب کہا گیا؟ سیکھا ہوا نہیں تھا. سیکھا ہوا نہیں. تو ماں کے پیٹ سے تو کوئی سیکھ کے نہیں آتا ہے. جی لیکن ہم نے اسلام کی بنیادی باتیں کہاں سیکھی ہیں؟ آج کل تو اسکول کا ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ وہاں دین کے سوا سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اور بچہ اسکول کے علاوہ کہیں جاتا نہیں ہے. یہاں تک کہ یونیورسٹی پہنچ جاتا ہے، بڑا بن جاتا ہے، دین اس نے سیکھا ہی نہیں ہوتا. جی وہی بچہ ہمارے معاشرے کا فرد بنتا ہے. تو نہ سیکھنے کی کمی کی وجہ سے بہت ساری کمیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. جی بجائے اس کے کہ ناک پہ بیٹھنے والی مکھی کو لے کے ناک کاٹ دیا جائے، مکھی اڑانی چاہیے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ انہیں بس صرف خامی نظر آتی ہے، انہیں یہ نہیں نظر آتا اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، جی یہ کام بہتر کیسے ہو سکتا ہے. خامیاں بہت ہیں. عوام کہا جاتا ہے کہ العوام کالانعام، جی عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے، اس کے بہت سارے کام، یعنی جو عوام جس طرف لگا دی اس بے طرف چلے گئے. سلیقہ ہے، جی مہذب نہیں ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، سارے ایسے نہیں ہوتے. جی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں ان چیزوں کی کمی ہوتی ہے. جی تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی دل کی کیفیت انہیں سب خامیوں سے بچا لیتی ہے. واہ سبحان اچھا اللہ. بھائی سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، نہیں یہاں بس خاموش بیٹھ جاؤ. ہر طرح کی غلطی سے بچ گئے. کیا بات ہے. ایک واہ. قلبی کیفیت نے بچایا نا، ایک قلبی کیفیت میں. ایک قلبی بہت کیفیت پیاری بات قلبی مقصد. کیفیت کا نام ہے تعظیم. واہ واہ. بہت سی برائیوں سے بہت بچ سی گیا. برائیوں سے بچ جاتا ہے. ہم بالکل. دیکھتے ہیں بعض اوقات جلوسوں میں مطلب مزہ نہیں آ رہا ہوتا ہے، ایسے افعال، جی اس طرح کی چیزیں. تو کیا ہے کہ اگر عشق کے رنگ میں رنگ جائیں گے جی. تو پھر کیفیت ہی چینج ہو جائے گی. اچھا مصعب، کئی ایک افراد کو اگر ہم تاریخ کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو حضور کے میلاد پہ تو کتنوں نے خرچہ کیا نا. طبا اول حمیری جو ہیں، حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے ان کا بھی ایک انداز ہے، محبت کا انداز ہے. پھر صحابہ کرام کا بھی انداز ہم دیکھتے ہیں. پھر کئی ایک بزرگان دین کا انداز دیکھتے ہیں کہ حضور کے ولادت کی خوشی میں پھر صلہ کی جہاں تک بات آتی ہے تو کیا حضور کی ولادت کی خوشی میں جو ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا، تو ہم یہ بھی تو بات کرتے ہیں کہ اسے قبر میں ایک دن اسے پانی ملتا ہے، اسے کچھ راحت ملتی ہے. وہ غیر مسلم تھا اور اسے اگر اتنا فائدہ ہو رہا ہے تو جو مسلمان خوشی مناتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی تو جزا عطا فرمائے گا نا. اصل میں یہ دعویٰ ہی غلط ہے. لوگ کہتے ہیں صحابہ نے میلاد نہیں منایا، معاذ اللہ. یہ دعویٰ ہی غلط ہے. دعویٰ ہی غلط ہے. دعویٰ ہی غلط ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ سے وسلم. پوچھا گیا جی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جی. یہ پوچھنے والے صحابہ تھے نا، صحابہ تھے. یہ دیکھنے والے بھی صحابہ تھے. جی. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کے صحابہ حضور کی اتباع نہ کریں؟ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں. قرآن تو ان کی مثالیں دیتا ہے جی کہ یہ سب سے بڑھ کر اتباع کرنے والے ہیں، واہ. اطاعت کرنے والے ہیں، حضور کی پیروی کرنے والے ہیں، حضور کے چاہنے والے ہیں. سبحان اللہ. تو جب حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میں ہر پیر کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن مجھے پیدا کیا گیا، واہ. یہ میلاد منانا تو ہے. بالکل اور کیا ہے؟ ایسی ہے. ہر ہفتے منانا. جی ہر ہفتے. اور خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود منا رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد منائے. جی تو اور کیا دلیل چاہیے؟ تو میلاد منانے کا انداز تھا، میں نے شروع میں عرض کیا کہ میلاد منانے کے اندر ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہے، اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے جو نعمت قبلا عطا کی گئی اللہ اکبر. اس پر شکر ادا کرنا ہے. سبحان یہ اللہ. دونوں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو کوئی دعویٰ کرتا ہے صحابہ نے نہیں منایا، تو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ گواہی جو ہے اس کے اوپر ہے جو دعویٰ کرے. جی تو گواہی لے آئے بھائی، شہادتیں لے آئے کہ نہیں منایا. جی اصل تو عبادت ہے، تو پھر عبادت پر عمل کرنے دیا جائے. جی. لیکن دیگ نہیں نہ بنائی نا مفتی صاحب، دیگ نہیں بنائی. ایک یہ بھی اعتراض ہوتا ہے، انہوں نے جانیں دے دی ہیں، اعتراض یہ ہوتا ہے دیگ نہیں پکائی. یہ عجیب سا اعتراض نہیں ہے؟ یہ کون کہتا ہے کہ ہر گھر میں دیگ بنائی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. جی. ہر گھر میں دیگ
اگر میلاد کے دن اترتی ہو جی تو ملک میں دیگیں کم پڑ جائیں. اللہ اکبر. مطلب دیگ تو بڑے اجتماعات میں ہوتی ہیں، مساجد میں ہوتی ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہر گھر میں دیگ ہوتی ہے. جی ہر گھر میں حسب استطاعت جو بھی تقاریب منعقد ہو رہی ہیں، بعض اوقات تقاریب بھی منعقد نہیں ہوتی. بھئی 4 پڑھنے والے کہاں جا کے پڑھیں گے؟ جی بعض اوقات بہت گھر کے 4 افراد بیٹھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں، ماہ حضر جو بھی ہوتا ہے، کچھ خصوصی اہتمام کیا ہوتا ہے، آس پڑوس میں بانٹ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جی 2-4 پلیٹیں دائیں گھروں میں چلے جاتی ہیں، 2 چائے بائیں گھروں میں چلے جاتی ہیں. جی شروع سے لے کر یہی رواج اور معمول ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب بڑی تقریب ہے، زیادہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، تو اب گھر کا پتیلا تو کام نہیں آئے گا نا وہاں پر. جی وہاں پر پھر دیگوں کے ذریعے اہتمام ہوگا. جی تو کچھ تو کرنا ہے وہاں پر. بالکل. حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، مرحبا کی دھوم یارو ہم مچاتے جائیں گے. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ہم مناتے جائیں گے. سرکار کی آمد مرحب، دلدار کی آمد مرحب، آقا کی آمد مرحب، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحب، پر نور کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ کرام نے بھی جی. میلاد منایا ہے. منایا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی موجودگی میں ممبر پر چڑھ کر جو حضور کی مدح سناتے تھے وہ کیا سبحان تھا؟ اللہ سبحان وہ اللہ. حضور کا میلاد تھا. جی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے وقت ولادت کے جو واقعات ہیں وہ سارے واقعات بیان فرمائے ہیں. جی یہ کیا تھا؟ حضور کا میلاد تھا. حضرت عبداللہ بن رواحہ جو حضور کی مدح بیان کرتے تھے، یا قعب بن زہر جو بیان کرتے تھے، یہ کیا تھا؟ یہ حضور علیہ السلام کا میلاد تھا. تو یوں ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ جایا کرتے تھے کہ حضور اکرم علیہ السلام کیسے تھے، کس طرح دکھتے تھے، کیسے نظر آتے تھے. سب سے آخری صحابی ہیں، سب سے آخری صحابی جو دنیا میں حیات رہے، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حج کے موقع پر جب یہ حج ادا کر رہے ہیں اعلان کرتے ہیں، اے لوگوں میں روح زمین پر آخری شخص ہوں جس نے حضور اکرم علیہ السلام کو دیکھا ہے، آؤ مجھ سے پوچھ لو حضور کیسے تھے. وہ یعنی آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ کی رعنائیاں کیسی تھیں، آپ کی خوبصورتی کیسی تھی، آپ کا قد مبارک کیسا تھا، آپ کیسے نظر آتے تھے. تو یہ جو مجمع عام میں کھڑے ہو کر اور حج کے موقع پر لوگوں کو بلا بلا کر کہہ رہے ہیں، یہ کیا تھا؟ حضور کا میلاد ہی تو ہے یہ. یعنی حضور کا ذکر کرنے ہی کو تو میلاد منانا کہتے ہیں، اور کس کو کہتے ہیں؟ رہی بات یہ کہ اسی دن 12 ہی کو کیوں، تو بھئی جس دن نزول قرآن ہوا ہم شب قدر اسی دن مناتے ہیں، کسی اور دن تو نہیں مناتے. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ پیر کو ہی رکھتے تھے، اسی دن آپ کی ولادت ہوئی. تو اہتمام جو ہے، اہتمام ہمیں نصوص سے ثابت ہے. نصوص ہمیں بتاتی ہیں کہ تاریخ کو لے کر اہتمام کرنا کوئی بدعت نہیں ہے. بدعت وہ ہوتی ہے کہ جس کی اصل پیچھے موجود نہ ہو. جس کی اصل پیچھے موجود ہو تو اسے بدعت آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں انداز نئے ہو سکتے ہیں، انداز متقاضی ہیں ماحول کے، معاشرے کے چلن کے، ضرورت کے. مثال کے طور پر جناب ایک آڈیٹوریم میں پروگرام کرنا ہے، جی کیونکہ گلیاں بند نہیں کرنی، جگہ مختص ہو گئی ہے وہیں کرنا ہے جا کر. یہ ایک معاشرے کا طریقہ ہے. اب پہلے ایسے طریقے نہیں ہوتے تھے، آبادیاں چھوٹی ہوتی تھی، کھلے جناب ایریاز ہوتے تھے. تو انداز کے اندر تبدیلیاں آتی رہیں گی. جی جو اصل اور بنیاد ہے وہ ہرگز بدعت نہیں ہے. جی ہاں اگر کوئی طریقہ نیا ہے جی تو وہ طریقہ جو ہے اس کے اعتبار سے ہے، معاشرے کی ضرورت کے اعتبار سے ہے. مثال کے طور پر موجودہ حالات کے اندر جی کوئی 50 سال سے ختم نبوت کے نعرے کو لے کر ایک تحریک چلی ہوئی ہے.
اسمبلیوں نے قانون پاس کر دیا جناب، یعنی بل پاس کر دیے، قراردادیں پاس کر دی کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر کیا جائے گا تو خاتم النبیین کا لفظ لازمی کہنا ہے۔ واہ، کوئی آئے گا بتائے گا کہ جناب یہ قید لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ حالات کا تقاضا تھا جی تاکہ اظہار ہوتا رہے اس لفظ کا۔ سننے کے ذریعے انسان کا جو علم ہے، سب سے بڑا جو راستہ ہے وہ کان ہے، تاکہ بچے بچے کے ذہن میں یہ لفظ نقش ہو جائے، ہر جگہ پہ بولا جائے، ہر کتاب میں جب لکھا جائے گا نقش ہو جائے گا، ایک ایک کو پکڑ کر سمجھانا نہیں پڑے گا کہ خاتم النبیین ہونے کا مطلب کیا ہے اور ختم النبوہ کا عقیدہ کیا ہے۔ جی تو ایک انداز تھا نا، حکمت بھرا انداز تھا، جی وقت کی ضرورت تھی۔ اب اس کو یہ کہے، صحابہ کرام تو یہ قید بیان نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام نے تو کبھی نہیں کہا کہ جب یہ حضور کا ذکر کیا جائے گا تو لفظ خاتم النبیین بھی کہا جائے، یہ کیوں ضروری ہے؟ تو بھئی تھوڑا سا سلیقہ سیکھو، تھوڑا سا عقل سے کام لو۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا، جی جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو حکمت کو سمجھنا چاہیے، اور کوئی غلط چیز ہو رہی ہو، خلاف شرع چیز ہو رہی ہو، منکرات کا ارتکاب ہو رہا ہو تو ایک الگ بات ہے۔ جی بعض لوگ کیا کریں گے، اپنی بات کو منوانے کے لیے ایک جھوٹا دعویٰ لے کر آئیں گے، جی دیکھو یہ تو فرض سمجھتے ہیں، تو واجب سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں مفتی صاحب، آپ پھر بتائیں نا، فرض سمجھتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ فرض سمجھتے ہوتے تو مزے تو سے اعلان ہوتا، خطیب صاحب جناب اعلان کرتے جس نے جلوس میلاد میں شرکت نہیں کی وہ فاسق ہو گیا، جناب اس کا مقاطع کیا جائے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے، جی ایسے لوگوں میں شادی نہ کی جائے، ٹھیک ہے نا، صرف اتنا جرم ہے جس کا۔ جی فتاویٰ لکھے جاتے ہیں کہ جناب جو شریک نہیں ہو رہا وہ فاسق ہے، گناہ ہے۔ پڑھا ہے کسی نے آج تک؟ سنا ہی ایسی کوئی بات؟ نہیں ہم سے تو پوچھ لو۔ دنیا کا ایک جنرل قاعدہ ہے کہ جس کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں اس کا موقف لیا جاتا ہے۔ کسی کتاب میں دکھا دو، کوئی موقف بتا دو ایسا، ٹھیک ہے۔ اب میں کئی سالوں سے معمول رہا کہ مدینہ منورہ حاضری ہوتی ہے، ہمیں چھوٹے بچے ہیں تو اب وہ ہر سال جو ہے نا مجھے کہہ رہے ہوتا ہم جلوس میں کیسے جائیں گے، ہمیں کون لے کے جائے گا، کیسے ہوگا، نہیں جا پاتے۔ جی فرض ہوتا تو ہم اہتمام نہ کرتے، بالکل، کہنے کی بات ہے، جی ٹھیک ہے۔ فرض ہوتا تو اہتمام ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ جب کچھ بھی نہیں ملتا تو بلا وجہ کا جو ہے نا وہ تھوپا جاتا ہے کہ جناب یہ وجہ، یہ وجہ اور یہ وجہ اور یہ وجہ، تو ایسا نہیں ہے، بات کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے علماء نے بڑی تفصیل سے کتابیں لکھی ہیں، خاص طور پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کی جو کتاب ہے میلاد شریف کے اوپر، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر کوئی سلیم الطبع آدمی اس کتاب کے دلائل کو پڑھ لے، جی میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی میلاد کے فلسفے کو لے کر کسی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت شاندار کتاب، اذاقۃ الاسام اس نام سے کتاب ہے والد ماجد اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں نا، دنیا عرب کا کیا معمول ہے آج تک؟ دنیا عرب کا معمول ہے کہ وہ مولد شریف کی رات کو ضرور محفل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ مصر چلے جائیں، یمن چلے جائیں، شام چلے جائیں، خود مدینہ منورہ میں آج تک جو ہے نا وہ محفل کا انعقاد ہوتا رہا ہے۔ واہ، میری حاضری بھی ایسی محفل میں ہوتی رہی ہے، ماشاء اللہ۔ پتہ نا جگہ بدلتی رہتی ہیں، جی خاص اس جگہ پر 70 سال سے وہ محفل ہوتی رہی 70 سال سے اس جگہ پر۔ اس کے علاوہ یہ نہیں کہ بھائی اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی، جی اس سے پہلے تو سب کو پتہ ہے جی کتنی شان و شوکت سے ہوا کرتے ہیں۔ مولود برزنجی جی میلاد شریف کی عربی میں لکھی گئی مشہور کتاب ہے۔ تو حضرت کے جو آل ہیں آج بھی مدینہ منورہ میں رہتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ نے مفتی صاحب کی پیاری پیاری باتیں سنی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ پاک نے ڈھیروں ڈھیر خصوصیات عطا فرمائیں، ان میں سے چند خصوصیات ہم نے اس ایپیسوڈ میں بھی سنی، اور بالخصوص میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی ہم نے سنا۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو، عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ذکر کا صدقہ
اللہ ہمارے دلوں میں اور ہماری نسلوں کے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ فرمائے۔ اللہ کرے کہ کبھی اس محبت میں کمی نہ آئے، یہ محبت ہمیشہ بڑھتی رہے، اور اس محبت کا صلہ اللہ ہمیں کل قیامت کے دن جنت الفردوس کی صورت میں عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔